لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا سرچشمہ ہدایت ہونا اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کی صفات کا بیان کیا گیا، جن کو قرآن نے مؤمنین اور متقین کا خطاب دیا۔ اس کے بعد کی 20 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 5 آیتوں میں ایمان والوں کا اور اخیر کی 15 آیتوں میں ان لوگوں کا جو قرآن کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ انکار کرنے والوں میں 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو شریعت محمدیہ کا کھل کر منکر ہے، جنہیں کافر کہا جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو شریعت محمدیہ کا منکر ہے مگر وہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ اپنے ما فی الضمیر کو صحیح طور پر امت کے سامنے ادا بھی نہیں کر پاتے، بلکہ وہ لوگ اپنے دلی اور ما فی الضمیر کو چھپانے والے لوگ ہیں۔ دل میں کفر ہے، شرک ہے، لیکن اس کا اظہار بھی نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو کر اسلام کا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ڈھونگ رچاتے ہیں۔ جو مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑانے کے لیے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو دنیاوی لالچ کی وجہ سے، دنیاوی اغراض کی وجہ سے وہ لوگ اپنے عقیدے کو چھپانے والے لوگ ہیں۔ تو 15 آیتوں میں منکرین کا اور کفار کا تذکرہ ہے۔ مذکورہ 2 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اپنے کفر کو ظاہر کرنے والے ہیں، اور پھر بعد کی 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو گویا یہ 20 آیتیں ہیں جس میں اولاً اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد انہی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے اور فائدہ نہ اٹھانے والے، قرآن کریم کو ذریعہ ہدایت سمجھنے اور ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے اور انکار کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے تمام اقوام عالم کو دو حصوں میں تقسیم فرما دیا،
ایک وہ جو قرآن کریم کو ذریعہ ہدایت مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ گویا سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم جن لوگوں کا راستہ بتایا گیا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ یہ پہلا طبقہ ہے جن کا ابتدائی 5 آیتوں میں بیان کیا گیا، اور دوسرے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جن لوگوں کے راستے سے طریقے سے پناہ مانگی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس راستے پر نہ چلنے کی دعا مانگی گئی ہے، اخیر کی 15 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرما دیا۔ تو گویا ان 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح فرما دی ہے کہ تمام اقوام عالم صرف 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ اور جماعت وہ ہے جنہیں مومن کہا جاتا ہے، اور دوسری جماعت وہ ہے جنہیں کافر مشرک کہا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم سورہ تغابن میں بیان فرماتا ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو ایمان والا پیدا کیا ہے اور تم میں سے بعض کو منکر پیدا کیا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام دنیا کی جو بھی نسبتیں ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں۔ حقیقی بنیاد قرآن و سنت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں حقیقی معنی میں 2 ہی جماعتیں ہیں، ایک ایمان والی جماعت، خواہ وہ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو اور کسی بھی خاندان سے وابستہ ہو۔ دوسرے وہ افراد جو انکار کرنے والے ہیں قرآن کا یا ذات خداوندی کا یا محمد رسول اللہ کا یا آپ کی لائی ہوئی شریعت کا، تو انہیں کافر کہا جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں اور کسی بھی جماعت سے، کسی بھی قوم اور خاندان سے ان کا تعلق ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی 5 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد مذکورہ 2 آیتوں میں ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جو کھل کر اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کے معنی آتے ہیں چھپانا۔ اسی طرح جو انسان ناشکری کرتا ہے اسے بھی کافر کہا جاتا ہے، اور ناشکری کرنے کو کفر کہا گیا ہے کیونکہ یہ بندہ اپنے احسان کرنے والے کے احسان کو چھپانے والا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بات بتائی ہے اور وہ قطعی طور پر ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، وہاں فرشتے سوال و جواب کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن تمام اس دنیا سے جانے والوں کو دوبارہ زندہ فرما کر میدان محشر میں جمع فرمائیں گے۔ حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال نیک لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور بدکردار لوگوں کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے بہا اور بیش قیمت انعامات سے نوازیں گے، اور جہنم میں ایسے سزاؤں سے انسان کو واسطہ پڑے گا جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں اور قطعی طور پر یہ ہم تک پہنچی ہے۔ اب ان کا انکار کرنا، خواہ جنت کا انکار کرے یا جہنم کا یا میدان محشر کا، تو ایسا آدمی چونکہ آپ کی بات کا انکار کرنے والا ہے وہ کافر کہلائے گا۔ اسی کو ان الذین کفروا میں اللہ نے بیان کیا۔ آگے رسول اکرم علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان لوگوں کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے جن کا کفر پر مرنا یقینی تھا، کیونکہ باقی کفار تو ایسے بھی تھے جو بعد میں اسلام لائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کی موت کفر ہی پر آئے گی، ان کے بارے میں فرماتے ہیں آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں، ڈراتے رہیں یا ان کو نہ ڈرائیں، یہ ہرگز ایمان قبول کرنے والے افراد نہیں ہیں۔
پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اندرتا کا لفظ استعمال کیا جو انذار سے بنا ہے. اس کے معنی آتے ہیں ڈرانا. اسی طرح کہ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جس کے معنی آتے ہیں خوف، اس کے معنی بھی ڈرانے کے ہیں. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نذیر فرمایا ہے، ڈرانے والے، خائف نہیں فرمایا. وجہ یہ ہے کہ انذار کے معنی آتے ہیں ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ڈرانا. جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو آگ سے ڈراتے ہیں، اپنی اولاد کو سانپ سے اور دوسرے موذی جانوروں سے ڈراتے ہیں، یا غلط قسم کے افراد سے اسے بچانے کے لیے ان سے ڈراتے ہیں. اور خوف کے معنی آتے ہیں جس طرح دشمن کا ڈرانا. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ امت پر مہربان کوئی نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت بیان فرمائی ہے بشیرا و نذیرا، کہ آپ خوشخبری دینے والے اور شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ امت کو ڈرانے والے ہیں. تو ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کی طرح آپ ڈراتے ہیں، بلکہ ہمدردی کے ساتھ ڈراتے ہیں تاکہ امت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے محفوظ رہے. اب ان لوگوں کے حق میں یہ برابر کیوں ہے؟ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے فائدے مند کیوں ثابت نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. ہدایت حاصل کرنے کے یہ 3 راستے ہوتے ہیں. کوئی بندہ اپنے دل سے کوئی بات سمجھتا ہے تو وہ ہدایت قبول کر لیتا ہے. کوئی ہدایت کی بات کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچتی ہے تو ہدایت قبول کر لیتا ہے. کبھی آنکھوں سے حق بات کو دیکھ لیتا ہے تو اسے تسلیم کر لیتا ہے. اور جس انسان کے تینوں راستے ہی بند ہو جائیں، کانوں پر بھی مہر لگ گئی، اب وہ حق بات کانوں سے سنتا ہی نہیں ہے، دل پر مہر لگی ہوئی ہے، حق بات دل سے سوچتا ہی نہیں ہے، اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، حق کو وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسا آدمی حق کی طرف جا بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو حق آنے کا راستہ تھا اس راستے کو اس نے اپنے اعمال بد کے ذریعے سے، اپنے کفر کی وجہ سے بند کر دیا. معلوم یہ ہوا کفر کا وبال ایک تو یہ ہے آخرت کے متعلق کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کا وبال دنیا میں بھی آ جاتا ہے کہ اس انسان کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے. تو بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اپنے بعد گناہوں کو کھینچ کر لاتے ہیں اور جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی، دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. انہی میں سے یہ کفر کی سزا بھی ہے کہ بعد مرتبہ اس کا وبال دنیا میں یہ پڑتا ہے کہ اس کے لیے حق کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور اسے لاگ سمجھایا جائے، حق راستہ دکھایا جائے مگر اسے نظر نہیں آتا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے حق کے راستے بند ہو گئے، اب آپ انہیں ڈراتے رہیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو دل پر مہر لگ جانا یہ انسان کے ہدایت کے راستے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دل اور کان کے متعلق فرما کے مہر لگا دی ہے کانوں پر، اور آنکھ کے سلسلے میں فرما کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ دل جب سوچتا ہے کوئی بات دل میں آتی ہے تو وہ ایک طرف سے نہیں آتی، وہ کسی بھی طرف سے آ سکتی ہے. اسی طرح کانوں میں جو آواز آتی ہے وہ سامنے سے نہیں آتی، آدمی دائیں بائیں یا پیچھے بول رہا ہو تب بھی آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے دل پر اور کانوں پر. اور آنکھیں صرف آگے کا دیکھتی ہیں، پردہ ڈال دیا جائے تو کافی ہو جاتا ہے، ان پر مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ 3 سمتوں کا نہیں دیکھتی. اس لیے آنکھوں کے سلسلے میں پردے کا تذکرہ فرمایا گیا اور دل اور کانوں کے سلسلے میں مہر کا تذکرہ فرمایا گیا. بہرحال گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل پر مہر لگتی ہے، جسے اللہ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، وَإِن فسد الجسد کلہ، اور جب وہ بگڑتا ہے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اور پھر آگے رسول اللہ نے فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو وہ انسان کے گوشت کا لوتھڑا اس کا دل ہے. جب یہ صحیح رہے گا تو یہ پورا بدن صحیح رہے گا، اور جب وہ بگڑ جائے گا تو پورا بدن بگڑ جائے گا. یہ جسمانی اعتبار سے بھی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی. دل سے صحیح کام کرے گا تو تمام اعضاء صحیح کام کرتے رہیں گے، نسیں اور خوراک وغیرہ سے. جب دل کی حرکت بند ہوگی پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کی روح کا تعلق ہے، جب دل صحیح ہوگا اب اسے نیک اعمال کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا، اور جب انسان کا دل بگڑے گا پھر اس دل کے اندر برے خیالات آئیں گے، گناہ کے دائیں پیدا ہوں گے، اور پھر ان پر عمل کرتے ہوئے انسان بڑے اور کبیرہ گناہوں میں گرفتار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہو جائے گا. اس لیے خاص طور پر دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن انسان کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، لیکن جو انسان کا سنوارا ہوا دل ہوگا وہ انسان کے کام آئے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کی صفائی کے ساتھ حاضر ہو. دنیا میں جتنے بڑے بڑے فسادات رونما ہوتے ہیں ان کی جڑ یہ دل ہی کا فساد ہے. جب ان کا دل بگڑ گیا اب ان کے لیے نماز چھوڑنا آسان، روزہ چھوڑنا آسان، جھوٹ بولنا آسان، جھوٹے مقدمے لگانے آسان، جھوٹی گواہی دینا آسان، زنا کرنا آسان. اور جب دل صحیح رہتا ہے پھر وہ ذرا سے گناہ کے دھبے کو قبول نہیں کرتا، وہ تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اگر دل میں گناہ کا داعیہ بھی آ جائے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. اسی لیے خانقاہوں میں دل ہی کو سنوارا جاتا ہے، دل ہی پر محنت کی جاتی ہے. لیکن اب اہل اللہ سے تعلق ہی قائم نہیں ہوتا. پہلے اہل اللہ سے لوگ اپنے تعلقات وابستہ رکھتے اور 40 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں گزار دیتے، پوری زندگی لگا دیتے تاکہ ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے. لیکن دل بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ یہ دل ہی اگر ہمارا سنورا ہوا ہوگا تبھی ہمیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں فائدہ مند ہوگا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو سنوارنے کے لیے فرمایا کہ اس کو درست کر لو ورنہ تمام بدن خراب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یہ سزا تو ہے دنیا کی کہ حق کا راستہ بند کر دیا گیا، اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑی سے بڑی چیز بھی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس عذاب کو جو کافروں کو ملنے والا ہے اللہ نے بڑا فرمایا، جس سے آپ کو اندازہ لگنا چاہیے کہ اللہ نے جسے بڑا کہا ہو وہ کتنا بڑا ہوگا. وہ ہماری چھوٹی سی عقل میں، دماغ میں، تصور میں آ بھی نہیں سکتا. اور یہ وبال ہے کفر کا. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے حق میں یہ نصیحت کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس آیت کریمہ کا تعلق اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ رکھا ہے. علیہم فرمایا کہ ان کے حق میں برابر ہے، ڈرانا نہ ڈرانا انہیں فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر انہیں ڈرائیں گے سمجھائیں گے تو آپ کے حق میں برابر نہیں ہے، آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا. جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ داعی لوگوں کو دین کی دعوت دے، انہیں اچھائیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے. اگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ان کا خود اپنا نقصان ہے، دعوت دینے والے کا نقصان نہیں ہوتا. وہ لوگ مانے یا نہ مانے، اللہ کے حکم کو جب کوئی پورا کرتا ہے، امر معروف نہی عن المنکر کرتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، تو اس داعی کو اللہ تبارک و تعالی محروم نہیں رکھتے، اس انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. جیسا کہ یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کو روکا نہیں گیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چھوڑ دو انہیں سمجھانا، انہیں نصیحت کرنا، انہیں ڈرانا.
یہ نہیں فرمایا، بلکہ اشارہ فرما دے کہ ان کے حق میں برابر نہیں ہے، لیکن آپ کا جو کام ہے وہ آپ کرتے رہیں۔ لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، آپ ان لوگوں پر نگہبان نہیں ہے، بس آپ کا کام ہے کہ اللہ کے پیغام امت تک پہنچا دیے جائیں۔ بہرحال ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی دنیاوی سزائے بیان فرما دی، اور آخرت میں جو عذاب عظیم ان کا مقدر ہے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، کفر و شرک سے حفاظت فرمائے۔